السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، ہمارے سامنے ایک سوال ہے۔ سوال کی کرنے والی ایک معزز دینی بہن ہے۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ ہمارے علاقوں میں کسی عورت کا شوہر مر جاتا ہے اور وہ عورت عدت گزار رہی ہوتی ہے۔ شوہر مر گیا، 4 مہینے 10 دن وہ عورت عدت گزار رہی ہے، تو اس عورت کو جو عدت گزار رہی ہوتی ہے اس کو اسپیشلی خصوصی طور پر پردہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ اسپیشلی ان کو پردہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے علاقے کے علماء، جو دینی بہن ہے وہ سوال کر رہی ہیں کہ ہمارے علاقے کے علماء یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ گھر میں جو نان مسلم نوکرانیاں آتی ہیں، خادمائیں آتی ہیں کام کرنے کے لیے، ان سے بھی پردہ کیا جائے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ کیا یہ بات صحیح ہے؟ برائے مہربانی اس کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی فرمائیے۔ ہماری معزز دینی بہن اور اس جواب کے سننے والے تمام سامعین کرام، سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ ایک عورت، ایک لڑکی جب بالغ ہوتی ہے تو بالغ ہونے کے بعد سے ہر حال میں اس کو پردہ کرنا ہے۔ شریعت نے اس بات کا حکم دیا ہے۔ ایک عورت اگر شادی شدہ ہے تب بھی اس کے اوپر پردہ کرنا واجب ہے۔ ایک عورت، اس کا شوہر اگر مر گیا ہے تب بھی اس کو پردہ کرنا واجب اور ضروری ہے غیر محرم لوگوں سے۔ اور ایک عورت ابھی شادی نہیں ہوئی، اس کی شادی سے پہلے کی حالت ہے اور لیکن وہ بالغ ہے، تو بھی اس کے اوپر غیر محرم لوگوں سے پردہ کرنا واجب ہے۔ یہ شریعت کا حکم ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان سورۃ الاحزاب آیت نمبر 59، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، اپنی بیویوں کو آپ حکم دیجئے، وبناتک، اپنی عورتوں، اپنے بیٹیوں کو حکم دیجئے، ونساء المؤمنین، اور مومنہ عورتوں کو حکم دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر سے چادر لٹکا لیا کریں۔ چادر لٹکا لیا کریں کیا مطلب؟ اس طرح سے لٹکائیں کہ وہ مکمل پردے میں آ جائے۔ چہرہ نہیں دکھنا چاہیے، سر کے بال نہیں دکھنے چاہیے، بالکل پردے کے ساتھ رہنا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ حکم دے دیجئے اپنی بیویوں کو بھی، کہ کوئی یہ نہ کہے کہ نبی کی بیویاں، اپنی بیٹیوں کو بھی حکم دیجئے اور ایمان والی عورتوں کو بھی حکم دیجئے کہ وہ مکمل طور پہ پردہ کریں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کے تعلق سے تعلیم دیتے ہوئے اپنی امت کے لوگوں کو کہا، اور خاص طور سے عورتوں کو کہا۔ کیا فرمایا؟ صحیح ابن حبان حدیث نمبر 5599، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأۃ عورۃ، عورت سراپا پردہ ہے، یعنی اس کو بالکل چھپا کر کے رکھنا ہے، اور عورتوں کو بھی چھپ کر کے رہنا ہے۔ ابھی یہ سب پردے تو ہوتے نہیں ہیں اور ان کے بارے میں فتوے بھی نہیں نکلتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے المرأۃ عورۃ، عورت سراپا پردہ ہے۔ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، اگر وہ عورت اپنے گھر سے باہر نکلے گی یوں ہی بے پردہ ہو کر کے بلا ضرورت، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان طاق میں لگ جاتا ہے، اچک لیتا ہے، بہکا دیتا ہے، ورغلا دیتا ہے۔ اور آگے مزید فرمایا وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهَا وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا، اور ایک عورت اپنے رب کے رحمت سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے۔ یہاں پر یہ آیت کریمہ جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا اور جو حدیث آپ کے سامنے پیش کیا، اس میں یہ نہیں لکھا ہے کہ عورت کا شوہر جب مر جائے اور عدت گزار رہی ہو اس وقت اس کے لیے اسپیشلی فتویٰ لکھا جائے، اس سے پردہ کرایا جائے اسپیشلی، یہ نہیں لکھا گیا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا۔ دیکھیے ایک اور حدیث ہے جس کو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب
المستدرک علی الصحیحین حدیث نمبر 1711 1711 نمبر کی حدیث مستدرک علی الصحیحین کی اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ وہ کہتی ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ کننا نغطی وجوہنا من الرجال، ہم لوگ اجنبی مردوں سے اپنے چہروں کو چھپایا کرتی تھی۔ آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، 2 حدیثیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، دونوں حدیثوں کے اوپر اور آیت کریمہ کے اوپر آپ غور کریں گے تو وہاں پر یہ نہیں بتلایا گیا ہے، یہ حکم نہیں دیا گیا ہے کہ عورت کا شوہر مر جائے، جب وہ عدت گزارنے لگے تو معاشرے کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ بھی ان کے اوپر فتویٰ داغنا شروع کر دیں، یا علاقے کے جو علماء کرام ہیں وہ بھی بناوٹی فتویٰ، جعلی فتویٰ نکال کر کے لوگوں کو دیا کریں۔ ایسا نہیں ہے، عورت کو تو پردہ ہمیشہ کرنا ہے، بالغ ہونے کے بعد سے لے کر کے جب تک وہ ہے تب تک اس کو پردہ کرنا ہے، اس کے اوپر پردہ کرنا واجب ہے۔ اور ان تمام باتوں سے یہ پتہ چلا کہ ہماری معزز دینی بہن نے جو سوال کیا ہے کہ ان کے علاقے کے علماء کرام یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ جب کسی عورت کا شوہر مر جائے اور وہ عدت گزار رہی ہو تو اس کو اسپیشلی پردہ کرنا چاہیے، یہاں تک کہ گھر کے اندر جو کام کرنے والی جو غیر مسلم خادمائیں ہیں ان سے بھی پردہ کرنا چاہیے۔ یہ فتویٰ بالکل بناوٹی ہے، یہ بالکل جعلی فتویٰ ہے، یہ بالکل باطل فتویٰ ہے۔ یہ جو فتویٰ ہے وہ شریعت کے مفہوم اور منشا کے بالکل خلاف ہے۔ شریعت نے تو یہ حکم دیا کہ ہمیشہ پردہ کرنا ہے، عدت میں ہو تو بھی پردہ کرنا ہے، عدت میں نہیں ہے تب بھی پردہ کرنا ہے، شوہر کی زندگی میں ہے تب بھی پردہ کرنا ہے، شوہر کی زندگی سے پہلے، شادی ہونے سے پہلے نوجوان بالغہ جو لڑکیاں ہیں ان کو بھی پردہ کرنا ہے۔ شریعت کا منشا یہ ہے، شریعت کا مفہوم یہ ہے، لیکن اس کے لیے فتوے نہیں نکلتے ہیں۔ فتویٰ نکلتا ہے یہاں پر ایک بیچاری عورت کو مجبور کرنے کے لیے۔ آپ دیکھیں گے جن علاقوں کے اندر اس طرح کے فتوے علماء کرام دیا کرتے ہیں، جو اس وقت کے جو وہاں کے فقیہان حرم ہے جو فتویٰ دیا کرتے ہیں، آپ ان علاقوں کا جائزہ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ فتویٰ جو پردے کے لیے ہوتا ہے وہ پردے کے لیے نہیں، بالکل عورت کو قید کر دیا جاتا ہے، گھر کے ایک کونے میں اس کے لیے پردے کا اہتمام کر دیا جاتا ہے اور اسی میں رہنا ہے، اس سے نکلنا نہیں ہے، بالکل اعتکاف کی صورت ہو جاتی ہے۔ ہم آپ کو یہاں پر ایک بات اور بتلا دیں کہ ایک ایسی خاتون ہے جس کا شوہر مر گیا، اب اس کے لیے کوئی کمانے والا نہیں ہے، وہ عورت اپنے شوہر کے گھر میں عدت گزارے گی، لیکن اپنا اور اپنے بچوں کی پرورش کرنے کے لیے وہ باہر نکل کے ضرورت کے مطابق پردے میں رہ کر کے وہ کام کر کے بھی اپنے گھر میں آ سکتی ہے۔ یہ حکم ہے، علماء کرام نے یہ بتلایا ہے، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، اپنے نہیں بدلیں گے، قرآن کو بدل دیں گے، حدیث کو بدل دیں گے، اس طرح کے فتوے دے کے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ کے علاقے میں جو اس طرح کے فتوے دیے جاتے ہیں، چاہے وہ علماء کرام کی طرف سے ہو، چاہے وہاں کے بڑے بڑے لوگوں کی طرف سے ہو، یہ شریعت کا فتویٰ نہیں، یہ ان کے اپنے من کی باتیں ہیں۔ شریعت نے عورت کے لیے ہر دور میں جب سے وہ بالغ ہوتی ہے، شادی شدہ ہے تو بھی، شادی شدہ نہیں ہے تو بھی، اس کا شوہر ہے تو بھی، اور اس کا شوہر مر گیا اور عدت کے عالم میں ہے تو بھی اس عورت کو پردہ کرنا ہے۔ شریعت نے یہی حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔